فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک اور آلودہ ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں کنجوس ترین شخص ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتے۔ رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم سے کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک برحق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔